بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن عربی لیول 3، آج اس کا ہمارا سبق نمبر 4 ہے۔ آج کے سبق میں ہم مضارع مستقبل کو پڑھیں گے۔ اس لفظ کو آپ مستقبل بھی پڑھ سکتے ہیں، استقبال کیا ہوا اسم مفعول کے صیغے کے ساتھ، اور مستقبل بھی کہتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں یہ اسم فاعل یعنی استقبال کرنے والا۔ جیسے کہ آپ پیچھے پڑھ چکے، زمانے 3 ہیں: گزرا ہوا زمانہ جسے انگلش میں پاسٹ کہتے ہیں، موجودہ زمانہ جسے انگلش میں پریزنٹ کہتے ہیں، اور اردو میں حال کے ساتھ اسے تعبیر کیا جاتا ہے، آنے والا زمانہ جسے آپ انگلش میں فیوچر کہتے ہیں اور اردو میں استقبال کہا جاتا ہے۔ لیکن عربی میں ان تینوں زمانوں کو ادا کرنے کے لیے 2 فعل استعمال ہوتے ہیں: فعل ماضی جو ہو چکا ہے یعنی پاسٹ کو بیان کرتا ہے، فعل مضارع اس میں حال بھی ہے استقبال بھی ہے، جو کام ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے تب بھی فعل مضارع کے ذریعے بیان ہوگا تب بھی فعل مضارع کے ذریعے ہوگا، یعنی گویا فعل مضارع میں حال و استقبال دونوں زمانے پائے جاتے۔ لیکن کبھی کبھار فعل مضارع کے اندر ایسی تبدیلی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا معنی استقبال والا ہوتا ہے۔ اس کے 2 ضابطے آپ پہلے پڑھ چکے۔ ایک لیول 1 میں آپ نے پڑھا کہ اگر فعل مضارع پر لن داخل ہو تو اس وقت بھی فعل مضارع اس کا معنی صرف استقبال والا ہوگا، یعنی یہ ول نیور کے معنی میں ہوگا۔ اور دوسرا آپ نے ضابطہ فعل مضارع کو مستقبل کے لیے، فعل مضارع کے شروع میں لام زبر لا، تاکید کا لام، آخر میں نون ساکن لگائیں تو مضارع خفیف بنے گا، نون مشدد لگائیں تو مضارع ثقیل بنے گا۔ ان دونوں صورتوں میں بھی فعل مضارع کا معنی استقبال والا ہی کرتے ہیں، حال والا نہیں کرتے۔ آج کے سبق میں مزید ہم 2 حرف ایسے پڑھیں گے جس کے ساتھ فعل مضارع صرف زمانہ استقبال کو بیان کرے گا، زمانہ حال کو بیان نہیں کرے گا۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے مضارع مؤکد خفیف اور ثقیل کو پڑھا، یعنی فعل مضارع کے معنی میں تأکید اور زور پیدا کیا جائے تو اسے مضارع مؤکد کہتے ہیں۔ تأکید کے لیے مضارع کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں کبھی نون ساکن اور کبھی نون مشدد لگا دیتے ہیں۔ نون ساکن لگائیں تو اسے مضارع خفیف کہتے ہیں، مشدد لگائیں تو اسے مضارع ثقیل کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں آپ 2 ایسے حرف سمجھنے والے ہیں جن کو اگر مضارع کے شروع میں لگائیں تو مضارع حال والا معنی نہیں دیتا بلکہ استقبال والا معنی دیتا ہے۔ اور یہاں ایک یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ان میں سے ایک حرف لگے تو مضارع مستقبل قریب کے معنی میں ہوگا، یعنی وہ کام آنے والے وقت میں ہونے والا ہے لیکن قریب وقت میں، اور ایک لفظ لگے گا تو وہ بتلائے گا کہ یہ کام آنے والے وقت میں ہوگا لیکن دور جا کے ہوگا۔ تو مضارع مستقبل قریب اور بعید، جس میں آنے والے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، یا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جائے۔ مضارع مستقبل قریب یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں قریب وقت میں کام ہو تو اس کے لیے ہم شروع میں سین کا اضافہ کریں گے۔ مضارع مستقبل قریب بنانے کے لیے مضارع سے پہلے سین کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور مضارع مستقبل بعید بنانے کے لیے مضارع سے پہلے سوف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق سین اور سوف سے متعلق ہے۔ مضارع مستقبل قریب کے لیے سین اور مضارع مستقبل بعید کے لیے سوف۔ جیسے دیکھیں سورہ توبہ آیت نمبر 71، سیرحمہم اللہ، دیکھیں سین ہے، یرحم یہ فعل مضارع ہے، شروع میں مضارع کی علامت یا، ہم آگے اٹیچڈ پرونون ہے، تو شروع میں سین لگی، اس نے بتلا دیا کہ یہ مضارع مستقبل کے لیے ہے، حال کے لیے نہیں، اور مستقبل بھی قریب ہے بعید نہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے جلد ہی رحم کرے گا ہم ان پر، اللہ جلد ہی ان پر رحم کرے گا۔ اور مضارع مستقبل بعید جیسے سورۃ التکاثر آیت نمبر 3، سوف تعلمون، سوف عن قریب، آپ سوف کا ترجمہ عن قریب کے ساتھ کریں اور سین کا ترجمہ جلد ہی کے ساتھ کر رہے ہیں، عن قریب تم جان لوگے۔ اب اس کی ایک پریکٹس پہلے کر لیں آپ تاکہ پھر قرآن میں جہاں بھی آئے
آپ کو سمجھنا، سمجھ کے ترجمہ کرنا آسان ہو۔ تو مضارع مستقبل وہ مضارع جس پر سین یا سوفہ داخل ہو، جیسے سین، اس کا استعمال قرآن پاک میں تقریباً 84 بار ہوا ہے مضارع کے ساتھ، اور سوف، اس کا استعمال فعل مضارع کے ساتھ قرآن پاک میں 42 مرتبہ ہوا ہے۔ جیسے ہمارے پاس سمپل فعل مضارع ہے یضرب، جسے آپ سیکھ چکے، اب اس کا ترجمہ وہ مارتا ہے یا مارے گا، لیکن جب آپ اس کے شروع میں سین لگائیں گے سیضرب، تو اس کا ترجمہ کریں گے وہ جلد ہی مارے گا۔ مارتا ہے حال والا ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ اب اس کا ترجمہ استقبال والا ہو، وہ جلد ہی مارے گا۔ اس کے شروع میں آپ سوفا لگائیں، سوف یضرب، تو یہاں ترجمہ کریں عن قریب وہ مارے گا، یہ مضارع مستقبل بعید ہے۔ ایسے ینصر، مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یہ سمپل فعل مضارع جس میں حال استقبال دونوں کا ترجمہ ہے۔ آپ اس کے شروع میں سین لگائیں سینصر، اب صرف استقبال والا ترجمہ کریں گے، اور استقبال قریب، جلد ہی وہ مدد کرے گا، اور اگر استقبال بعید ہو سوف ینصر عن قریب وہ مدد کرے گا۔ یسمع، اس کے شروع میں سین لگائیں سیسمع، جلد ہی وہ سنے گا، سوف لگائیں سوف یسمع عن قریب وہ سنے گا۔ ایسے ہی یفتح کے شروع میں، جیسے ضربہ سے متعلق ہمارے پاس ایک اور ورب جس کا استعمال قرآن پاک میں متعدد بار ہوا یغفر، اب یہ مضارع کے تمام صیغوں کے شروع میں آپ سین اور سوفہ لگا سکتے ہیں۔ آپ اس کو لگا کے گردان بھی پوری پڑھیں اور ترجمہ بھی ساتھ کریں، سیغفر، سیغفران، سیغفرون، ستغفر، ستغفران، ستغفرون، سأغفر، سنغفر، جلد ہی وہ معاف کرے گا، جلد ہی وہ دو معاف کریں گے، جلد ہی وہ سب معاف کریں گے، آخر تک ایسے ہی۔ اسی طرح مؤنث ستغفر، ستغفران، سیغفرن، ستغفرین، آخر تک اس کو بھی پڑھ کے ترجمہ کریں۔ ایسے ہی ینصر، اس کے شروع میں بھی اسی طرح سین لگائیں اور ترجمہ کریں۔ سورہ غافر آیت نمبر 60، سیدخلون جہنم، دیکھیں داخلہ یدخلو اس سے جمع ہے تو سین شروع میں آیا، جلد ہی وہ داخل ہوں گے جہنم میں۔ ایسے سورہ آل عمران آیت نمبر 181، سنکتب ما قالوا، سین آ گیا، نکتب فعل مضارع ہے۔ اب فعل مضارع کے سمجھنے میں جو ایک اور ڈاؤٹ ہوتا تھا نا کہ یہ جو تو سین شروع میں آ گئی، مضارع کی علامت تو کوئی نہیں، اب ہم نے اس سین اور صوفہ کے بارے میں بھی پڑھ لیا۔ سنکتب، جلد ہی ہم لکھیں گے، ما قالوا، ما اسم موصول ہے، جو قالوا انہوں نے کہا۔ ایسے سورہ توبہ آیت نمبر 95، سیحلفون باللہ، حلف یحلف اسی سے جمع کا صیغہ ہے، جلد ہی قسم کھائیں گے وہ باللہ اللہ کی۔ ایسے سورہ مریم آیت نمبر 82، سیکفرون، یہ دیکھیں یکفرون فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں سین داخل ہوا جس نے اسے مستقبل کے معنی میں کر دیا اور مستقبل قریب کے معنی میں کیا، جلد ہی وہ انکار کریں گے بعبادتہم، ان کی عبادت کا۔ ایسے سورہ ملک آیت نمبر 17، فستعلمون، پس جلد ہی تم جان لوگے، کیف نذیر، کیسے ہے میرا ڈرانا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 7، سیجعل اللہ، جعل یجعل جس کا معنی ہے بنانا، کرنا، ان قریب کر دے گا اللہ یا جلد ہی کر دے گا اللہ، بعد عسر، تنگی کے بعد، یسرا، آسانی۔ آپ اس کا ترجمہ عن قریب بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں عن قریب قریب والا، اور جو ہم مستقبل بعید میں کر رہے ہیں تو آنے والی چیز قریب ہی ہوتی، لیکن وہ وہاں بعید والا۔ جیسے سورہ نساء آیت نمبر 172، فَسَيَحْشُرُهُمْ، وہ اللہ ان سب کو اپنے پاس، ان سب کو جمع کرے گا، جلد ہی جمع کرے گا، الیہ، اپنے پاس، جمیعاً، سب کو، وہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جلد ہی جمع کرے گا۔ مضارع مستقبل بعید یعنی وہ مضارع جس پر سوفہ داخل ہو، جیسے اس کی بھی تھوڑی سی مشق کریں، یضرب، اس کے شروع میں سوفہ لگا تو سوف یضرب، عن قریب وہ مارے گا۔ ینصر، سوف ینصر، عن قریب وہ مدد کرے گا۔ یسمع، سوف یسمع، یفتح، سوف یفتح۔ ایسے ہی آپ کے سامنے سانچہ ہے ایک گردان کا، آپ اس کے اوپر بھی مشق کریں،
جیسے یسمع یسمعان یسمعون، تو اس کے اوپر سوفا داخل کریں، سوف یسمع سوف یسمعان سوف یسمعون سوف تسمع سوف تسمعان سوف تسمعون سوف اسمع سوف نسمع۔ ان قریب وہ سنے گا، ان قریب وہ دو سنیں گے، ان قریب وہ سب سنیں گے، آخر تک یوں ہی پڑھ کر ترجمہ بھی کریں۔ ایسے ہی یجعل، جعل یجعل سے سوف یجعل، ان قریب بنائے گا وہ ایک مرد، ان قریب بنائیں گے وہ دو مرد۔ جعل یجعل کا معنی کرنا بھی ہوتا ہے، بنانا بھی ہوتا ہے، پیدا کرنا بھی ہوتا ہے۔ آخر تک صوفہ کے ساتھ اس گردان کو پڑھیں اور ساتھ ترجمہ بھی کریں۔ جیسے آپ کے سامنے قرآن پاک سے چند ایک مثالیں، لسوف اخرج حیا، لام تاکید کا ہے صوفہ کے اوپر، تو دیکھیں لام کا ترجمہ کریں گے ضرور، سوف عن قریب، اخرج خرج یخرج، اس سے فعل مضارع مجہول ہے یخرج، یخرج فعل مضارع مجہول سے امر ہے اخرج، البتہ عن قریب میں نکالا جاؤں گا، حیا زندہ کر کے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 98، سوف استغفر، سوف عن قریب، استغفر میں مغفرت طلب کروں گا، لکم تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے، یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا۔ ایسے سورہ نساء آیت نمبر 56، سوف نسلیہم عن قریب، نسلی اصلا یسلی کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا، ڈالنا، ان قریب ہم ڈالیں گے انہیں نارا آگ میں، فسوف نؤتیہ، پس عن قریب، نؤتی آتا یؤتی، اسی سے یہ جمع متکلم ہے، پس عن قریب ہم دیں گے انہیں اجرا عظیما، بڑا اجر۔ فسوف نعذبہ، سورہ کہف آیت نمبر 87، فا کا معنی پس، سوف عن قریب، عذب یعذب، باب تفعیل سے جمع متکلم کا صیغہ، پس عن قریب ہم عذاب دیں گے ہو اس کو۔ ایسے ہی سورہ صافات آیت نمبر 175، فسوف یبصرون، فا کا معنی پس، سوف عن قریب، یبصرون ابصر یبصر، باب افعال سے فعل مضارع میں جمع کا صیغہ، پس عن قریب وہ دیکھیں گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 44، وسوف تسألون، دیکھیں سأل یسأل، اس سے فعل مضارع مجہول آتا ہے یسأل، اسی سے جمع مذکر مخاطب کا، اور عن قریب تم سے پوچھا۔ اسی طرح باوضو ہو کے قرآن پاک لے کے بیٹھیں اور مضارع کے ایسے صیغوں کو تلاش کریں جن کے شروع میں سین یا سوف استعمال ہوا ہو، اور ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔